ساری دنیا کے نام۔ فیضان مدینہ کراچی میں 8 اگست کی رات ہفتہ وار مدنی مذاکرہ اور عرس رضا کا انعقاد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مختلف موضوعات پر ملفوظات ارشاد فرمائے۔ عاشقان رسول کی جانب سے کیے گئے سوالات کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات بھی دیے۔ عاشقان رسول کو ہفتہ وار رسالہ امام غزالی کی سنہری باتیں قسطوں پڑھنے یا سننے کی ترغیب۔ رکن شورا حاجی سید لقمان اتاری نے ملتان پنجاب کے مختلف علاقوں میں زیر تعمیر پروجیکٹس کا وزٹ کیا۔ رکن شورا نے مقامی اسلامی بھائیوں کی مساجد کی تعمیرات کے حوالے سے رہنمائی کی۔ 17 جولائی 2026 کو شعبہ عشر کے تحت اسلامی بھائیوں نے ٹنڈو جام سندھ پاکستان میں نیکی کی دعوت عام کی۔ مقامی زمینداروں اور کسانوں کو دعوت اسلامی کے شعبہ عشر کا تعارف پیش کیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز کے بعد بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیلات کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں فیضان مدینہ کراچی سندھ میں 8 اگست 2026 کو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ اور عرس اعلیٰ حضرت کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی عاشقان رسول، مدارس المدینہ اور جامعات المدینہ کے طلبہ کرام اور اساتذہ کرام، دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ پیر کامل سنتوں کامل قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے مختلف موضوعات پر ملفوظات ارشاد فرمائے۔ آج 1448 ہجری کے ماہ اعلی حضرت ماہ خیر و برکت سفر شریف کی 25ویں شب عرس اعلی حضرت ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ علی میں ایک صاحب نے بہت خوبصورت دلائی یعنی سردیوں میں اوڑھنے والی چادر بھیجی۔ صاحب بہار شریعت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جس وقت وہ پارسل بریلی شریف پہنچا اس وقت میں بھی حاضر خدمت تھا۔ سیل جدا کرنے کے بعد پارسل کھولا گیا اور دلائی نکلی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جتنے لوگ اس وقت موجود تھے سب نے بہت تعریف کی، واقعی وہ دلائی ہر حیثیت سے قابل تعریف تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سب کے اصرار پر اسے اوڑھا، مسحری یعنی ایک طرح کے پلنگ بیڈ پر تشریف فرما ہوئے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنے میں میری زبان سے بے اختیار یہ جملہ نکلا، واقعی بہت عمدہ دلائی ہے، جوانوں کے لائق ہے۔ یہ سنتے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مجھے عطا فرما دی کہ تم اسے اوڑھو، حالانکہ میں نے اس غرض سے یہ جملہ نہیں کہا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے باصرار مجھے عنایت فرمائی اور ارشاد فرمایا میری خوشی اسی میں، یعنی تم قبول کرو۔ وہ عاشقان رسول دیکھا اپنے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے نفس پر کس قدر قابو تھا کہ پسند آ جانے کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت اور قیمتی چادر ایثار فرما دی۔ ایثار کا مطلب ہے دوسروں کی خواہش اور ضرورت کو اپنی خواہش اور ضرورت پر ترجیح دینا۔ قرآن کریم کے 4 پارے کی سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں ارشاد رب العباد ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے جو مال مسلمان کو پیارا ہو اور اسے رضا الہی کے لیے نہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرے وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہی ہو۔ اے کاش میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہمیں بھی جذبہ ایثار نصیب ہو جائے۔ اس کی ہستی میں تھا عمل جوہر، سنت مصطفیٰ کا وہ پیکر، عالم دین صاحب تقویٰ، واہ کیا بات
اعلی حضرت کی. فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مدنی خبروں کے ناظرین، عاشقان رسول کو ہر ہفتے علم دین سکھانے اور انہیں نیکی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے رسالہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اور ان عاشقان رسول کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور خلیفہ امیر اہل سنت دعاؤں سے نوازتے ہیں. گزشتہ ہفتے جو رسالہ عاشقان رسول کو پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی تھی وہ تھا اللہ والوں کے 12 واقعات کشف المحجوب سے، جسے دنیا کے مختلف ممالک سے لاکھوں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے پڑھا یا سنا. اس ہفتے عاشقان رسول کو رسالہ امام غزالی کی سنہری باتیں قسط 2 پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی. منقول ہے جب علم زیادہ ہو تو گفتگو کم ہو جاتی ہے، اور جب گفتگو زیادہ ہو تو علم کم ہو جاتا ہے. یا اللہ پاک جو کوئی 20 صفحات کا رسالہ امام غزالی کی سنہری باتیں پڑھ یا سن لے، اس کا دل دنیا کی محبت اور گناہوں کی نحوست سے پاک کر دے، اور اس کو ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد. مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں خبر دیتے چلیں یورپ اور افریقہ سے، جہاں اٹلی اور موریشس میں عرس رضا و استقبال ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں ہونے والے سنت بھرے اجتماعات میں مبلغین دعوت اسلامی نے سیرت اعلیٰ حضرت کے عنوانات پر سنت بھرے بیانات کیے. تفصیلات جانتے ہیں محمد طارق قطاری مدنی کی اس رپورٹ میں. یورپی ملک اٹلی کے سٹی بریشیا میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں عرس رضا و استقبال ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں عظیم الشان سنت بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول مختلف علاقوں سے شریک ہوئے. جبکہ فیضان مدینہ کو جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں خوبصورت انداز میں سجایا گیا اور برقی قمقموں اور لائٹ سے چراغاں کا بھی اہتمام کیا گیا. اور پھر سنت بھرے اجتماع کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول سے ہوا. اس کے بعد مبلغ دعوت اسلامی اور جامعۃ المدینہ کے استاد نے سنت بھرا بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کی، اور اعلیٰ حضرت کی جانب سے کی جانے والی خدمات دینیہ کا ذکر کرتے ہوئے شرکاء کو بھی دین متین کی خدمت اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا. دوسری جانب افریقی ملک موریشس کے سٹی پورٹ لوئس میں تقسیم اسناد اور عرس رضا و استقبال ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں سنت بھرا اجتماع ہوا، جس میں جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ کرام و طلبہ کرام کی شرکت ہوئی. جبکہ تلاوت قرآن پاک کے بعد نعت خواں اسلامی بھائیوں نے امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے لکھے ہوئے کلام پڑھے، اور نگران موریشس مشاورت نے سیرت اعلیٰ حضرت کے عنوان پر سنت و بھرا بیان کیا، جبکہ اعلیٰ حضرت کی خدمات دینیہ اور عشق رسول کے واقعات بھی بتائے. جامعۃ المدینہ پورٹ لوئس موریشس میں تقسیم اسناد اور عرس رضا و استقبال ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں ہونے والے اجتماع کے حوالے سے نگران مشاورت نے مدنی خبروں کو بتایا. الحمدللہ رب العالمین. آج موریشس جامعۃ المدینہ میں عرس اعلیٰ حضرت منایا گیا. الحمدللہ طلباء نے اس میں حصہ لیا، اور ساتھ ہی ساتھ جامعۃ المدینہ موریشس کے جو ششمائی امتحانات ہوئے تھے اس میں جن طلباء نے پوزیشن لی ان کو انعام تحفے بھی دیے گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے موریشس کے جامعۃ المدینہ میں جتنے طلباء علم دین حاصل کر رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں، مدرسۃ المدینہ میں حفظ قرآن کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جتنے طلباء دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں مدرسۃ المدینہ میں حفظ قرآن کر رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں، عالم کورس کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کو کامیابی عطا فرمائے. آپ بھی اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ میں داخل کروائیں. انشاءاللہ عز و جل جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ میں آپ کے بچوں کی اخلاقی تربیت بھی ہوگی. انشاءاللہ عز و جل یہ سنتوں کے مبلغ بھی بنیں گے، عالم بھی بنیں گے، حافظ بھی بنیں گے، اور ایک معاشرے کے اچھے انسان بن کر ابھریں گے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت منعقدہ سنت بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب پائیے. مدنی چینل کے ناظرین کو خبر دیں گے بنگلہ دیش سے، جہاں مختلف شہروں میں ہونے والے ذمہ داران کے سنت بھرے اجتماعات میں رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری نے سنت بھرے بیانات کیے اور دینی کاموں کو بڑھانے اور بہتری لانے کا ذہن دیا. تفصیلات اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں. بنگلہ دیش کے شہر سید پور کی فیضان شاہ جلال جامع مسجد، بوگرہ کے جلوسوں کا بازار اترپاڑا اور رنگ پور کی عالمگیر کالونی کی حاجی عطاء الرحمان جامع مسجد میں ماہ جولائی کے مختلف ایام میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت ذمہ داران کے سنت بھرے اجتماعات کا انعقاد کیا گیا. ذمہ داران کے سنت بھرے اجتماعات میں ان شہروں اور اطراف کے علاقوں سے مختلف سطح کے ذمہ داران و مبلغین دعوت اسلامی، شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں اور مقام عاشقان رسول نے شرکت کی. رکن
شورا حاجی عبد المبین اتاری نے سنت و بھرے بیانات کی اور شرکاء اسلامی بھائیوں کو مختلف امور سے متعلق آگاہی دیتے ہوئے 12 دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ اسی دوران بنگلہ دیش کے شہروں سید پور، بوگرا اور رنگ پور سمیت اطراف کے مقامات پر دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو بڑھانے اور بہتر بنانے کے حوالے سے اہداف دیے گئے اور مختلف امور پر گفتگو ہوئی۔ مبلغین دعوت اسلامی نے اپنے اپنے شعبے کے تحت ہونے والے دینی کاموں کے بارے میں بتایا، جس پر رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے آئندہ کے اہداف دیے اور دینی کاموں کو بڑھانے اور بہتری لانے کے لیے بھرپور کوششیں کرنے کا ذہن دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دینی کاموں میں حصہ لیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ شعبہ حج و عمرہ کے تحت 31 جولائی 2026 کو گودرا کالونی نیو کراچی میں محفل نعت منعقد کی گئی، جس میں کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ حج و عمرہ کے تحت 31 جولائی 2026 کو نیو کراچی سیکٹر 11 جی جامع مسجد فاروق اعظم میں عظیم و شان محفل نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگران مجلس حج و عمرہ سمیت قرب و جوار سے کثیر تعداد میں عاشقان رسول شریک ہوئے۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوا، جس کے بعد نعت خوانی کی گئی۔ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے یاد مدینہ کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے عاشقان رسول کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے تقاضوں سے آگاہ کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت حاصل کرنے کے لیے کثرت سے درود پاک پڑھنے، نمازوں کی پابندی کرنے، جھوٹ اور دیگر گناہوں سے بچنے اور مسلمانوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کی ترغیب دلاتے ہوئے خوب دھوم دھام سے جشن ولادت مصطفیٰ منانے کا ذہن دیا۔ جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ، رکن شورا نے اپنے بیان میں مزید کہا، ماشاءاللہ 2027 کے حج کے فارم ابھی سے بھرے جانے شروع ہو گئے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ 2027 میں حج کرنے والوں میں ہم سب کا نام تحریر فرمائے۔ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کسی کو کہ یار مال بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، پاسپورٹ بھی نہیں ہے، انتظام بھی نہیں ہے، میں کیسے حج کو جاؤں؟ یہ بات ذہن میں نہ لایا کریں۔ جب بلاوا آتا ہے نا، کہتے ہیں نا جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس انتظام ہوتا ہے، وہ نہیں جا سکتے، بلاوا نہیں۔ محفل نعت کے دوران شعبہ حج عمرہ کے نگران مجلس نے بھی عاشقان رسول سے گفتگو کرتے ہوئے 2027 میں حج کی سعادت حاصل کرنے کے خواہش مند اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے شعبہ حج و عمرہ کے زیر انتظام حج گروپس میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ انہوں نے حج کی تیاری، رجسٹریشن اور دیگر انتظامات سے متعلق اہم نکات بیان کیے اور مزید معلومات کے لیے شعبہ حج و عمرہ کے آفیشیل رابطہ نمبر پر رابطہ کرنے کی دعوت دی۔ محفل نعت میں شریک عاشقان رسول نے نیکیوں بھری زندگی گزارنے، درود پاک کی کثرت کرنے، نماز کی پابندی کرنے اور دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ حج کا جو فریضہ ہے وہ عاشقان رسول کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس مجلس کے حوالے سے بھی عوام کو یہاں پر کافی آگاہی ملی کہ دعوت اسلامی حج و عمرہ کے بھی ذمہ داری نبھا رہی ہے، تو ہمیں سب کو چاہیے کہ اس مجلس کا ساتھ دیں۔ دعوت اسلامی کا شعبہ حج و عمرہ الحمدللہ یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور میں نے بھی اس گروپ کے ساتھ سفر کیا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ماشاءاللہ حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، تمام زیارتیں۔ رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے دعائے خیر کی، جس کے بعد صلاۃ والسلام پر محفل نعت کا اختتام ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ کو بتائیں افریقی ملک سینیگال سے مدنی خبر، جہاں رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے مقامی یونیورسٹی میں جنرل ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سینیگال احمد الصغیر امبائی مالکی سے ملاقات کی۔ تفصیلات محمد نوید اتاری کی اس رپورٹ میں۔ عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد اسد اتاری مدنی کی دیگر مبلغین دعوت اسلامی کے ہمراہ سینیگال میں دینی کاموں میں مصروفیت رہی۔ اسی دوران سینیگال کے کیپٹل سٹی ڈکار کی مقامی سرکاری یونیورسٹی المہد الاسلامی میں رکن شورا کی آمد ہوئی، جہاں سینیگال کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جنرل ڈائریکٹر احمد صغیر امبائی مالکی سے ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ دوران ملاقات رکن شورا نے انہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بدولت ہونے والی دینی خدمات اور افریقی ممالک سمیت عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی اور مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ بھی ہوا۔ اسی دوران رکن شورا کی گفتگو کا مقامی زبان میں خلاصہ بھی بتایا گیا۔ اس موقع پر جنرل ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سینیگال شیخ احمد صغیر امبائی مالکی نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے دعاؤں سے نوازا اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ اختتام پر دعا بھی مانگی گئی، جبکہ رکن شورا کے علماء کرام اور دیگر عاشقان رسول سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ اسی دوران شیخ احمد صغیر امبائی مالکی کا مدنی خبروں کو اپنے تاثرات دیتے ہوئے کہنا تھا کہ تشرفنا اليوم
اليوم باستقبال الإخوة من مركز الدعوة الإسلامية، وتعلمنا كذلك كثيرا من خبرتهم ومن كل ما يفعلونه ويخدمونه للإسلام في باكستان وكذلك في البلدان المسلمة. هذا والله هذا كان شرف كبير لنا، والحمد لله ربما في المستقبل إن شاء الله سيكون في تعاون مثمر بين مركزنا وبين مركز الدعوة الإسلامية بإذن الله إن شاء الله، وإن شاء الله هذه الزيارة ستتكرر إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خير. أكرمكم الله. 17 جولائی 2026 کو شعبہ عشر کے تحت اسلامی بھائیوں نے ٹنڈو جام سندھ پاکستان میں نیکی کی دعوت عام کی. مقامی زمینداروں اور کسانوں کو دعوت اسلامی کے شعبہ عشر کا تعارف پیش کیا. مزید جانیے اس رپورٹ میں. 17 جولائی 2026 کو نگران انڈونیشیا مشاورت اور دیگر اسلامی بھائیوں نے سندھ پاکستان کے شہر ٹنڈو جام میں ٹنڈو جام یونیورسٹی کے ایگریکلچر ریسرچ سینٹر میں ڈائریکٹر ریسرچ سینٹر ثناء اللہ سولنگی سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کیا. بالخصوص شعبہ عشر کے حوالے سے آگاہی دی. آخر میں مکتبۃ المدینہ کا رسالہ دیا گیا اور دعا بھی کروائی. دوسری جانب محمد بخش بروہی گاؤں کی ایک مسجد میں شعبہ عشر کے تحت سنت و بھرے بیان کا سلسلہ ہوا، جس میں مقامی عاشقان رسول اور زمینداروں نے شرکت کی. نگران انڈونیشیا مشاورت نے زمینداروں اور کسانوں کو عشر کی ادائیگی کی اہمیت و فضیلت بیان کی اور شرکاء کو بھی وقت پر عشر ادا کرنے کا ذہن دیا. سنت و بھرے بیان کے بعد اسلامی بھائیوں نے مقامی زمینداروں اور کسانوں سے ملاقات کی اور انہیں نیکی کی دعوت بھی دی. دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر لاہور اور اوکاڑا جبکہ سندھ کے شہر ٹھٹھا اور گھاروں میں مقدس اوراق کے تحفظ کے حوالے سے آگاہی مہم کا سلسلہ ہوا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پنجاب پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے والٹن کی ایک مسجد میں 13 جولائی 2026 کو شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت آگاہی مہم اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں مقامی اسلامی بھائیوں اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے شرکت کی. ڈسٹرکٹ کینٹ کے نگران نے شرکاء کو اوراق مقدسہ کے ادب و احترام، ان کی حفاظت کی اہمیت اور شرعی تقاضوں کے حوالے سے بتایا اور شرکاء کو دعوت دی کہ وہ اپنے گھروں، مساجد اور معاشرے میں بوسیدہ اوراق مقدسہ کی حفاظت کے حوالے سے شعور بیدار کریں اور اس نیکی کے کام میں عملی کردار ادا کریں. 15 جولائی 2026 کو لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے گلبرگ ٹاؤن شملہ پہاڑی کی جامع مسجد میں شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا. گلبرگ ٹاؤن کے نگران مشاورت نے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے اغراض و مقاصد، افادیت اور دعوت اسلامی کی جانب سے انجام دی جانے والی دینی و سماجی خدمات کے حوالے سے بتایا. دوسری جانب 20 جولائی 2026 کو سندھ پاکستان کے شہر ٹھٹھا اور گھاروں کے مختلف مقامات پر بھی شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت آگاہی مہم، نیکی کی دعوت اور باکسز لگانے کا سلسلہ کیا گیا، جس میں شعبے کے ذمہ داران اور والنٹیئرز نے بھی حصہ لیا. ڈویژن ذمہ دار نے اسلامی بھائیوں کو شہید قرآن پاک، دینی کتب و رسائل اور دیگر مقدس اوراق کے تحفظ کے حوالے سے بتایا اور انہیں بھی اس نیک کام میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی. نیز شعبے کے ذمہ داران نے گھاروں میں تاجر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ اوراق مقدسہ کے تحفظ کے لیے مختلف مقامات پر باکسز بھی لگائے. اس موقع پر ایک تاجر اسلامی بھائی نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. دعوت اسلامی کام کرے، اس میں فل تعاون کریں اپنا. اور ہمارے گھروں میں ظاہر سی بات اخبارات آتے ہیں یا شادی بیاہ کے کارڈ وغیرہ آتے ہیں جس میں نام وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ وہ اس کی جگہ پہ ہم جو یہ ڈبے وغیرہ لگائے گئے ہیں اور اوراق مقدسہ کے اس میں ہم ڈالیں. 21 جولائی 2026 کو شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے اسلامی بھائیوں نے لاہور پنجاب پاکستان میں قائم پنجاب یونیورسٹی کے پرنٹنگ پریس ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر اور انچارج سے ملاقات کی اور انہیں شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کی دینی و فلاحی خدمات، مقدس اوراق کے تحفظ اور ان کے شرعی طریقہ کار کے مطابق ان کی حفاظت کے حوالے سے بتایا. پنجاب یونیورسٹی کے پرنٹنگ پریس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مقدس اوراق بھی شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے حوالے کیے گئے تاکہ انہیں شرعی تقاضوں کے مطابق محفوظ کیا جا سکے. بعد ازاں ذمہ داران نے پنجاب یونیورسٹی کے کیمیکل ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر آصف سے ملاقات کی. اس موقع پر انہیں شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کی مختلف سرگرمیوں اور خدمات سے آگاہ کیا، جبکہ ڈاکٹر آصف نے شعبے کی دینی خدمات کو سراہتے ہوئے اپنے تاثرات بھی دیے. اور یہ بہت ہی نیک اور بہت اچھا کام کر رہا ہے. کاغذ انہوں نے ان کو جو ویسٹیج ہے قرآن پاک کے حوالے سے ان کو محفوظ کرتے ہیں. ان کی جو ہے وہ ہر طریقے سے ہیلپ کرنی چاہیے اور اوراق جو ہیں ان کو محفوظ کرنا چاہیے ان کے ایڈریس کے مطابق. جہاں جہاں انہوں نے اپنے باکس لگائے ہیں وہاں پہنچانے چاہیے. 24 جولائی 2026 کو اکاڑا پنجاب پاکستان کی مسجد الفردوس میں شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت نیکی کی دعوت اور آگاہی مہم کا سلسلہ ہوا، جس میں مقامی اسلامی بھائیوں اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے شرکت کی. مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو شہید قرآن پاک، دینی کتب و رسائل اور دیگر مقدس اوراق کے تحفظ کے حوالے سے بتایا. انہیں بھی اس نیک کام میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی. مسجد کے صدر رانا محسن خان کے ایصال ثواب کے لیے مسجد کے باہر بڑا ڈرم بھی لگایا گیا. مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں، ان دنوں پنجاب میں شدید بارشوں کے باعث مختلف شہروں میں سیلابی صورتحال ہے. کئی علاقے اس وقت پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہر بار کی طرح اس بار بھی دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF دکھیاری امت کی خیر خواہی کر رہا ہے. تفصیلات اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے اس رپورٹ میں.
رہے یہ ہمارا جذبہ سلامت، تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان کی تحصیل فیروز والا کا ایک بڑا حصہ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ کئی گھروں میں لوگ محصور ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی امداد کے لیے FGRF کے اسلامی بھائی سرگرم عمل ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں FGRF کے اسلامی بھائی کشتیوں کے ذریعے متاثرہ خاندانوں میں پکا ہوا کھانا، خشک راشن، پینے کا صاف پانی اور دیگر ضروری اشیاء زندگی بھی پہنچا رہے ہیں۔ 2 اگست 2026 کو بھی FGRF کے والنٹیئرز نے کشتی کے ذریعے متاثرہ علاقوں میں پہنچ کر سیلاب متاثرین میں کھانا، راشن اور پینے کا صاف پانی تقسیم کیا۔ اس حوالے سے FGRF ذمہ دار کا کہنا تھا کہ دن رات الحمدللہ ان متاثرین کے ساتھ مل کر ان کو کھانا بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، محفوظ مقام پر بھی منتقل کر رہے ہیں، اور ان کے گھروں تک پہنچ کر ان کو جو ہے نا وہ یہ سہولت دے رہے ہیں۔ الحمدللہ FGRF کا فلاحی کام ملک اور بیرون ملک میں جاری و ساری ہے۔ تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھ سے لے لے، تجھے جو پسند ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں نیپال سے بتائیں، جہاں مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والی نیکی کی دعوت کے سلسلوں میں مبلغین دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن دیا۔ تفصیلات محمد امین الطاری کی اس رپورٹ میں۔ نیپال کے شہروں پوکھارا کی مسجد اقصی، برات نگر کی غریب نواز جامع مسجد، جمولئی کی نوری حنفی مسجد، چندروٹا کی فیضان اعلی حضرت مسجد اور بھرت پور کی مقامی مسجد سمیت نیپال گنج کے فیضان مدینہ میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے۔ اس دوران مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات بھی کیے اور مختلف مساجد اور دیگر مقامات پر بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول سے ملاقاتیں کرتے ہوئے ان میں نیکی کی دعوت عام کی۔ ان مواقع پر مبلغین دعوت اسلامی نے عاشقان رسول کو نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے اور قبر و آخرت کے امتحانات کی تیاری سمیت دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے اور ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کرنے کا ذہن دیا، جبکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ اپنے ناظرین کو بتائیں، پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں سابق MPA جاوید اختر انصاری کے بہنوئی تاجر حاجی محمد شوکت انصاری 7 اگست 2026 کو قضاء الہی سے انتقال کر گئے، جن کی نماز جنازہ فیضان مدینہ ملتان میں ادا کی گئی، جس میں مرحوم کے اہل خانہ، رشتہ داروں، عزیز و اقارب، سابق MPA جاوید اختر انصاری، سیاسی و سماجی شخصیات، مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، مقامی عاشقان رسول اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے نماز جنازہ پڑھائی اور دعائے مغفرت بھی کروائی۔ ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو، ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو، مجھے بھی بخش یا رب، بخش ان کی پیاری امت کو۔ شعبہ نیک اعمال کے تحت آسٹریلیا میں 28 جولائی کو آن لائن لرننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شہروں کے ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ رکن عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے شعبے سے متعلق اہم نکات پر رہنمائی کی، جس پر اسلامی بہنوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ نیک اعمال اسلامی بہنوں کے تحت 28 جولائی کو آن لائن لرننگ سیشن منعقد کیا گیا، جس میں آسٹریلیا کی مختلف اسٹیٹ سے شعبے کی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ لرننگ سیشن میں عالمی مجلس مشاورت کے رکن اسلامی بہن نے نیک اعمال کی پابندی، گناہوں سے بچنے، اپنے شب و روز کو نیکیوں سے آراستہ کرنے اور اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے موضوع پر سنت بھرا بیان کیا، اور اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے مضبوط وابستگی اختیار کرتے ہوئے اپنی ذات و معاشرے کی اصلاح کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کی ترغیب دی۔ اس موقع پر شعبہ نیک اعمال و مدنی مذاکرہ کے تحت ہونے والے دینی کاموں کو مزید بہتر بنانے، نیک اعمال کے رسالے پر عمل کرنے اور باقاعدگی سے مدنی مذاکرہ دیکھنے کی ترغیب دلائی گئی۔ اختتام پر ذمہ دار اسلامی بہنوں نے اپنے اپنے کونسلز اور اسٹیٹس میں شعبے کے تحت ہونے والے دینی کاموں کو مزید وسعت دینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ شعبہ رابطہ برائے شخصیات اسلامی بہنوں کے تحت 28 جولائی کو ملتان پریس کلب میں سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں میڈیا سے وابستہ خواتین نے شرکت کر کے دعوت اسلامی کی دینی خدمات کو سراہا اور نیکی کے کاموں میں تعاون کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دعوت اسلامی شعبہ رابطہ برائے شخصیات اسلامی بہنوں کے تحت 28 جولائی کو ملتان پریس کلب میں ایک سیشن منعقد کیا گیا، جس میں میڈیا اور دیگر شعبوں سے وابستہ خواتین نے شرکت کی۔ سیشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ہوا، جس کے بعد ذمہ دار
اسلامی بہن نے سنت بھرے اجتماعات کی اہمیت کے موضوع پر سنت بھرا بیان کیا۔ سیشن میں شریک اسلامی بہنوں کو یہ ذہن دیا گیا کہ ایسے اجتماعات انسان کی دینی، اخلاقی اور روحانی تربیت کا مؤثر ذریعہ ہیں اور معاشرے میں نیکی کے فروغ کا سبب بنتے ہیں۔ سنت بھرے بیان کے بعد ملاقات اور انفرادی کوشش کا سلسلہ بھی ہوا، جس میں شخصیات کو دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا مختصر تعارف پیش کرتے ہوئے دینی کاموں میں عملی تعاون کی ترغیب دی گئی۔ سیشن میں شریک اسلامی بہنوں نے آئندہ اس طرح کے سیشنز میں شرکت کرنے، دینی کاموں میں بھرپور تعاون کرنے اور میڈیا اور دیگر شعبوں سے وابستہ خواتین کو بھی سنت بھرے اجتماعات میں شرکت کروانے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ شعبہ کفن دفن اسلامی بہنوں کے تحت 28 جولائی 2026 کو ڈسٹرکٹ پاک پتن کی UC تھانہ سٹی میں ایک سیشن منعقد کیا گیا، جس میں شعبے کی ڈسٹرکٹ اور تحصیل نگران نے شعبے کا تعارف پیش کیا اور دینی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے کئی اہم نکات پر رہنمائی کی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ کفن دفن اسلامی بہنوں کے تحت 28 جولائی 2026 کو ڈسٹرکٹ پاک پتن شریف UC تھانہ سٹی میں قائم فیضان صحابیات میں لرننگ سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں ذمہ دار اسلامی بہنوں سمیت دیگر اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ اور تحصیل نگران اسلامی بہنوں نے دینی کاموں کو بہتر انداز میں انجام دینے اور دعوت اسلامی کے تنظیمی طریقہ کار کے مطابق خدمات سر انجام دینے کے حوالے سے رہنمائی کی۔ اس موقع پر شعبے کی ڈسٹرکٹ ذمہ دار اسلامی بہن نے شعبے کا تعارف پیش کر کے دینی مقاصد اور خدمات سے آگاہ کیا، نیز ماہانہ کارکردگی فارم کو پر کرنے اور اس کے درست استعمال کا طریقہ بھی سمجھایا، نیز مسلم فیونرل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کی ترغیب بھی دی۔ شعبے کی تحصیل سطح کے ذمہ دار اسلامی بہن نے غسل میت و کفن سے متعلق 40 منٹ پر مشتمل 9 کورسز کا تعارف پیش کیا اور مکتبۃ المدینہ کے رسائل بھی تقسیم کیے تاکہ اسلامی بہنیں شرعی احکام سیکھ کر انہیں اپنی عملی زندگی میں نافذ کر سکیں اور دوسروں تک پہنچا سکیں۔ سیشن کے اختتام پر اسلامی بہنوں نے شعبہ کفن دفن کے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور YouTube چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 9 اگست کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔